ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرمائیے۔ حالات کیا تو جب بھی آپ مغلوب ہوں یہ دعا ضرور کر لیں، جب بھی مشکل میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی طرح مانگ لیں کہ میں مغلوب ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں نے کدھر کو جانا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اپنا پیدا کر دے۔ تو زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو دکھ دیتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آپ کے دل کے اندر نرمی ہوتی، جب آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس طوفان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کارآمد ہے، اور اگر مقصد پورا نہ کرے تو بیکار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی بیکار ہی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں بیکار چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر یہ زندگی بیکار چلی گئی تو پھر آنے والے کل میں ہم کہاں ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم یونیورسٹی آف لاہور میں تھے تھوڑی دیر پہلے، اور یوتھ کے ساتھ ایک سیشن تھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر بھی ٹاپک یہی تھا کہ نشے کی ورلڈ کس طرح سے آپ اپنے ایمان پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اور استاذ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا ذکر کر رہی تھیں، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں انسان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہی ابھی کوئی بہت زیادہ شیکی ورلڈ کے اندر انٹر ہو گئے۔ اور آج مجھے ریئلائز ہو رہا تھا ہم سے بہت زیادہ پرخطر اور پر مشکل دور تھا جو انبیاء کرام نے گزارا، اور ہر دور کے چیلنجز اسی طرح کے رہے ہیں، اور ہر دور میں مشکلات انسان کے لیے رہی ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی ڈیجیٹل ایرا میں زیادہ آ گئے ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں، ڈاؤٹس زیادہ بڑھ گئے ہیں، ڈیزائرز زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر کوئی بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پر یہ مشکل تو ہمیشہ سے ہی ہے، اور ہمیشہ سے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سے ہی انسان کو اپنی سوچ کو سیدھا رکھنے کی ضرورت تو پیش آتی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ بہت زیادہ خوبصورت بات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ وہاں پر کر رہی تھیں، کس طرح اس بچے نے اپنے دادا کے ساتھ دیکھا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ وہ واقعہ اگر آپ دوبارہ یہاں پہ کوٹ کریں اور پھر ہم آگے چلیں، کہ ایمان کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، اور ایمان سنبھالنا تو ہر دور میں ہی مشکل تھا، ہر دور میں انسان کے لیے اسپرچل ڈیولپمنٹ کی نیڈ اسی طرح سے قائم رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے، جو پڑھنے والا ہے اس سے اپنی ایجوکیشن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی لائف میں رشتے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہر کوئی ہمارے رنگ میں ڈھل نہیں سکتا، اور ہم کسی کے رنگ میں نہیں ڈھل سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں میرے رنگ میں ڈھلو، اللہ کے رنگ میں بھی ڈھلنا ہو تو بہرحال ارد گرد کا ماحول ہمیں سم ٹائمز اس ساری سچویشن میں آنے نہیں دیتا۔ تو ایسے میں کوئی کیا کرے؟ آپ دیکھیں ایک انسان سروائیو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنی نوعیت کی مشکلات ہیں۔ جیسے بچے جو ہیں، مجھے پچھلے دنوں میں بچوں کے جو سیشن ہوئے تو بچوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ایسے لگتا ہے، ایک بچی نے کہا میں کویت سے آئی ہوں اور یہاں آنے کے بعد ہمارے لیے ہیڈ اسکرف لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں کی عادت تھی، مشکلات نہیں تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد میں فیل کرتی ہوں کہ میرے اسکول میں یہ لوگوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ تو میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میں اس فیلنگ سے بچ جاؤں؟ تو میں نے کہا آپ کو یہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پھر میرے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک بچے کی فیلنگ ہے۔ کچھ دکھ ایسے جو بڑے فیل کرتے ہیں، جیسے دیکھیں اب یہ دکھ بڑے پرانے ہو گئے، فیملی میٹرز، باقی چیزیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہی رہنے، فیملی میں ایڈجسٹمنٹ، بہت ساری چیزیں۔ اب جو دوست چھوٹ جانے کا جو غم ہے، اپنے جیسے لوگوں کے درمیان مس فٹ ہونے کا جو غم ہے، مشکل ہے نا، اس مشکل سے کیسے اوپر ابھرے؟ تو اب دیکھیں کہ
انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام اپنے دور کے لوگوں کے لیے بالکل مس فٹ تھے، وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم، یعنی آپ دیکھیں کہ جب طوفان آتا ہے نا تو چھوٹے پرندے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں، تو چھوٹے پرندے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے. آپ کبھی ایروپلین کو دیکھیے، جہاز میں جو سفر کرتے ہیں، اگر موسمی حالات خراب ہوں تو وہ اچانک اوپر کو اٹھ جاتا ہے، زیادہ اوپر اٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جو بیچ کا حصہ ہے جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے نا اس طوفان سے بچ سکیں. اسی طرح جب کبھی مشکلات آئیں نا زندگی میں، وہ مشکلات جس نوعیت کی بھی ہوں، آپ اپنی مشکلات سے اگر اوپر اٹھ جاتے ہیں نا، اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انسان جب اوپر اٹھتا ہے نا اپنی سوچوں سے، اپنی ذات سے، اپنے ارد گرد کے حالات سے، اور اوپر والے سے تعلق قائم کر لیتا تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. جب انسان سوچتا ہے ہائے مجھے میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، جیسے میں بچے کی بات کر رہی تھی، جب انسان اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چھوٹے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے. جو چھوٹے پرندے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا، کہ آپ نے اپنے حالات سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ جدھر لوگ بھاگ رہے ہیں نا ابھی پیچھے بھاگنا شروع کر دو. ٹرینڈز کے پیچھے ہے ساری دنیا. تو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ اینڈز سننا سٹیز، کہ ٹرینڈز تو ختم ہو جائیں گے، ایک آتا پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. یہ تو سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو سننا ہے نا وہ چیز ہے جو پکڑنے والی ہے. تو ہم نوح علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ انہوں نے کیسے کی. 950 سال کوئی ان کی بات سنتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا. مستقل انہوں نے کوشش جاری رکھی. کتنی مخالفت تھی، کتنی زیادہ ریزسٹنس تھی. اس ریزسٹنس کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے، یعنی اپنے دور میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک دادا اپنے پوتے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھا. کہنے لگا یہ جو شخص سجدے میں پڑا ہے نا، بس اس سے بچ کے رہنا، اس نے تمہیں ضرور اپنے راستے پہ لگا لینا، اس کی بات نہیں ماننی. تو ایسا ہوا کہ یعنی پوتا کہنے لگا اچھا یعنی کہ اتنا خطرناک ہے تو آپ لوگ اس کا مقابلہ ایسے کرو گے کہ آپ صرف لفظوں سے کہو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا. چھلانگ لگائی دادا کے کندھے سے، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام کے سر پہ دے مارا. نوح علیہ السلام کا سر ظاہر ہے پتھر کی چوٹ اور بہت بلیڈنگ ہوئی. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرمائیے. حالات کیا تو جب بھی آپ مغلوب ہوں یہ دعا ضرور کر لیں. جب بھی مشکل میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی طرح مانگ لیں کہ میں مغلوب ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کدھر کو جانا ہے. کبھی اپنی سوچ کے ہاتھوں، کبھی ارد گرد والوں کے ہاتھوں، کبھی ریلیٹیوز، کبھی دوست احباب، کبھی سوسائٹی کا پریشر، کبھی کسی اور طرح کا پریشر، فائنینشیل پریشر ہے. یا اللہ میں مغلوب ہو گئی، آپ میری مدد فرما دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں الحمدللہ. اور آپ سوچیں کہ آپ ہر مشکل کے موقع پہ ضرور ان حالات کو یاد کریں. آپ کے لیے دنیا میں بڑا کام کرنا بہت مشکل ہے. اور میں ایک خاص بات جو اس وقت آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، باقی لوگوں سے بھی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انہوں نے ہر موقع کو، جب کبھی مشکل آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو ہم اب یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا. دوسری سوچ یہ ہے وائی می. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے واٹ فار، کہ یہ مشکل آئی ہے یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے، اس کی حکمت، اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کیا کروانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے طائف میں آپ گئے تو
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وائی می، کہ مجھے پتھر مارے گئے، میری انسلٹ ہوئی، مجھے دیوانہ کہا گیا، میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے، یعنی ایک اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نبی، آخری نبی، اتنی باعزت ہستی، اور اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں آسمان والے کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھائے، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہی وہ پتھر جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچائے، آپ کے جوتوں تک خون بہہ کے گیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سوئچ اوور کرنا ہے نا، جیسے آپ کی لائٹ جاتی تو آپ کی لائٹ جانے پہ، یعنی سولر یا آپ کا جنریٹر یا آپ کا کوئی بھی آلٹرنیٹ سورس ہے وہ آن ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ جو آیا تھا، جس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے، ان لوگوں کو آپس میں پہاڑوں کو ملا دوں، سب تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا کویسچن نہ یہ تھا وائی می، کہ میں ہی کیوں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رنج کا اظہار کیا، آپ نے اس موقع پر جو جواب دیا، یہ ہے جواب ایک مسلمان کے لیے اس سنت کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ایسے لوگ اٹھیں جو ایک اللہ کے ماننے والے، اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے نظر نہیں ہٹے کہ میں یہاں آیا کیوں تھا، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے۔ اور یہ ہے کہ ابھی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے، لیکن ان کی نسلوں کو سمجھ آ جائے۔ چانسوں کے لیے جنہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، ان کے لیے چانس مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ پیدا کر دے۔ تو زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو دکھ دیتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آپ کے دل کے اندر نرمی ہوتی، جب آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس طوفان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، بگ برڈ آف دا اسٹارم بن جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے حالات کا مقابلہ کرنا صرف آسان نہیں ہوتا، ان حالات نے جو انرجی دینی ہے، اصل میں حالات پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو انرجی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، وہ انرجی انسان کو مل جائے، وہ فیول ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ اور بگ برڈ آف دا اسٹارم بھی تو انسان تبھی بن سکتا ہے نا جب اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہو، بڑا مقصد ہو، اگر مقصد اگر وہ پرپس ڈریون لائف گزار رہا ہو، تو اس کے بغیر تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں، اور جو انسانوں کی زندگی میں مسنگ ہے، دیٹ از اگین دا پرپز آف لائف۔ آپ دیکھیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے دن پہ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی ضرور یہ میرے ساتھ شیئر کرے کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، سچائی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں۔ اگر ایک ایک بات، صرف ون فورتھ سینٹینس، ایک ورڈ بول دیں کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، آپ نے زندگی میں کیا کیا جو آپ کا مقصد ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹو بی آنیسٹ، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ادھر آنے سے پہلے، تو مجھے لگتا تھا زندگی کا، بچے، فیملی، ان کی ضروریات، بینگ اے موم اور وائف، وہ سارے پورے کر لینا، نماز پڑھ لی، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم کیمرہ موو کروا دیتے ہیں، کیونکہ کیمرہ موو کروا دیتے ہیں۔ اوکے، لیکن مجھے کمی فیل ہوتی تھی پھر بھی کہ نہیں، کچھ مسنگ ہے، کچھ ہونا، مطلب ٹھیک ہے، اندر سے کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی، کچھ کرنا ہے مجھے تھا کہ میں نے اپنے اگر لیے ہم کچھ اس جگہ پر اسے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو مسنگ فیل ہوتی تھی، تو ہم باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں، پھر آپ اگلی بات بتائیے۔ یس، جس مقصد کے لیے آپ نے زندگی بتائی ہے، جس کو اچیو کیا ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم تو شروع سے پیرنٹس جو ہیں جو وہ قرآن پڑھا دیا، یہ کر دیا، اور اس کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھا کے شادی بچی کی کر دی۔ اب جو سسرال والے کہتے ہیں، بچی اس کے پیچھے ہی لگ جاتی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا، جو ہسبینڈ نے کہہ دیا، بس وہی کرتی جانا ہے، وہی کرتی جانا ہے۔ تو وہ اس کے بعد اس کو تھوڑی سی جب سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو کچھ اور بھی کرنا چاہیے، جب اس کی اپنی سمجھ کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
ابھی مطلب جب ہم نے مطلب جو عمر گزاری ہے بڑی غفلت میں گزاری ہے، لیکن جب احساس ہوا تو اب دل چاہتا ہے کہ بچوں کو بھی جھنجھوڑ کو بولنے کہ نہیں وقت پر آ جاؤ تو وٹ یو آر ڈوئنگ فار یور پرپس، اس وقت آپ جو کام کر رہے ہو میں بچوں کو مطلب اس ہاں بات پر گائیڈ کرتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہو دیکھو گیا، بھائی آپ یہ کرو، اپنی کام والیوں کو کہتی ہوں نہیں آپ قرآن پڑھیں، میرے پاس آ کر پڑھ لیں، ٹھیک میں ہو گیا. آگے آپ کا کرتی ہوں. اگر اللہ کے آگے دیجیے گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت زید کو بتا دیتے اور اپنے گھر میں حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش رہتے تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے. تو اب ریالٹی یعنی ایک نا یہ بھی اللہ کے یہاں تو شہادت ہے نا کہ جو انسان کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ نے جو مقصد زندگی کا سمجھا، جس کے لیے لائف لگائی ہے، وہ ضرور بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو میرے خیال میں میں نے جو اب اپنی لائف گزار رہی ہوں دس از دی بیسٹ لائف. کہ میں جو اس سے پہلے پوری لائف جیسے پوری لائف جو ہے گزاری بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں جو اب کر رہی ہوں کہاں وہ میں نے پہلے ایسے کیے ہوں گے. اچھا میں جو چیز سیکھتی ہوں وہ گھر جا کے اپلائی کرتی ہوں اپنے بچوں پہ، اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی ہوں، سیکھ کے جاتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ. میں چاہتی ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے جو آپ نے زندگی کا مقصد تھا وہ آپ ضرور ڈسکس کریں باری باری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تازہ میں ابھی تو کوئی کلیئر مقصد نہیں بنا سکی اپنی زندگی کا، دس از دا رائٹ کوشچن. اور بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اور میرا بیٹا ہمارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہو. جی استاد السلام علیکم. پرپز اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں نہیں پتا. نہیں پتا. یس اوکے. دیکھیں اگر کوئی چیز ہم ڈائگنوز کریں گے تو پھر اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی استاذہ، جب تک نہیں پتا تھا تو ہمیں واقعی اس چیز کا نہیں پتا تھا. ہم آئیں گے دین سیکھیں گے، جب آنا شروع ہوئے تو مجھے اتنا احساس ہوتا ہے یعنی کہ میں گھنٹہ پہلے ہی اس چیز کو سوچے نہ میں لیٹ ہو جاؤں گی. میں نے جانا ہے، میرا کچھ مقصد ہے. جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، مجھے نہیں پتا اس میں نے جو کچھ کیا. لیکن آپ کی سوچ نہیں، زندگی گزارتے ہوئے آپ کی سوچ کیا تھی؟ ہمیں اپنی سوسائٹی کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سب لوگ ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، کوئی شوہر کے لیے جیتا ہے، کوئی مال کمانے کے لیے جیتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا ذہن میں. ہاں جی بچوں کے لیے ہوتا ہے سب. جی ٹھیک ہو گیا. آپ آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو یہ کہوں گی کہ زندگی گزاری ہے، بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا، اپنے سسرال والوں کے لیے کیا ہے. لیکن وہ جو ایک کمی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، میں نے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں، لیکن میں نے یہاں آ کے بہت سیکھا. اور ایک اور چیز کہ جو انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ اس بات کا نہیں پتہ تھا. بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں آپ جو بتاتی ہیں وہ عام زندگی میں بندہ نہیں سن سکتا اور نہیں اس سے پتہ چلتا. لیکن یہاں آ کے میں نے بہت سیکھا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں جب گھر جاتی ہوں تو میں اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے تمام یعنی کہ لوگوں کو، اپنے ہسبینڈ کو بھی بتاتی ہوں کہ آج یہاں وہاں یہ ہوا اور یہ میں نے سیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ہے لائف وہ جو پہلے گزر چکی ہے وہ اپنی طرف سے تو بیسٹ کی ہے، لیکن آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے. بس. جی السلام علیکم. میں ایک اسٹیپ مدر ہوں. میں نے اپنی لائف ساری جو ہے، پہلے اولاد نہیں تھی تو ہسبینڈ بہت ہو گئے، پھر میں اسٹیپ مدر بنی. 21 سال ہو گئے مجھے. لیکن میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا نا آپ لوگوں کے کبھی کئی سال بعد 2 سال بعد کچھ سنتی ہوں تو اس سے نا میری زندگی میں بڑا چینج آ جاتا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہو سکے کسی کو معاف کرو، تو میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں سے سیکھ کے کہ میں معاف کروں. اوکے. بس تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا تو سوسائٹی میں سب لوگ جو ہیں سب مطمئن ہیں. ہر کسی کے کو پتہ ہے کہ اس نے ایک گھریلو زندگی جو گزارنی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں. اس نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے
उसने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्या करना है, ये सब जिम्मेदारियां तो पूरी करनी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके अलावा भी जिम्मेदारियां दी हैं। जो जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वही जिम्मेदारी हज़रत आयशा ने भी अदा की। आप जानते हैं 48 साल तक रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा ने उम्मत को एजुकेट किया, तालीम दी, उम्मत के लोगों को दीन पर चलना सिखाया। तो ये काम, ये एक पर्पस था जिस पर्पस के तहत उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह दीगर साहबियात। तो वी हैव टू थिंक कि हमने सिर्फ खाने पीने और जीने का तसव्वुर लेके ही दुनिया से चले जाना है कि हमने, देखें मिसाल के तौर पर जैसे एक गाड़ी है, उसमें आप फ्यूल डालते हो और फ्यूल डालने के बाद आप उस गाड़ी को खड़ा कर देते हो। एक दिन, एक हफ्ता, महीना, साल, 2 साल गुजर गए और 10 साल गुजर गए, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी शायद चलने के काबिल भी ना रहे, क्योंकि गाड़ी भी तो ज़ाहिर है उसको अगर मूव ना किया जाए तो उसका इंजन, उसके टायर्स, उसकी हर चीज़ जो है वो चाहती है कि उसको मूव किया जाए। गाड़ी आपकी सवारी हो और आप सवारी ना हो और सवार हुए बगैर ही चले जाएं, क्योंकि देखें उसके अंदर हर चीज़ पूरी है, उसकी मशीनरी भी ठीक काम करती है, उसके अंदर फ्यूल भी मौजूद है, लेकिन उसे पता नहीं जाना कहाँ है। उसका तो ड्राइवर बैठेगा तो ये फैसला करेगा ना, क्योंकि वो तो तैयार है ले जाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसी तरह से हमें ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी के लिए हम खाते हैं, पीते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिश्ते दिए, कितनी नेमतें हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन अब ये सब कुछ लेके हमने करना क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि हम ज़मीन पर इस्लाह का काम करें, लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते पे चलाएं और उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए वर्क करें। लोगों को ये बताएं अल्लाह ताला को क्या पसंद है और अल्लाह ताला को क्या नापसंद है। वो अल्लाह की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल वो अल्लाह से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें, और उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर अकाउंटेबल, कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ अपने बच्चों के नहीं, अपने घर के नहीं, अपने इर्द गिर्द वालों के भी। तो हमें जवाब देना है इस बात का। हमें सिर्फ अपने इन कामों तक तवज्जो नहीं रखनी कि हम सारा कुछ करके गाड़ी में फ्यूल डाल के गाड़ी खड़ी कर दें। तो ज़िंदगी की गाड़ी खड़ी हुई है, चल नहीं रही, और चलती किसी सामत में है। जो गोल सेट होता है, आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप पहुंचेंगे ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सोचें कि आप अब तक हमने क्या चाहा, कि हम उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमें कहाँ जाना था, इस उम्मत ने कहाँ जाना है जहाँ जा नहीं पा रहे, ना हमारी नस्लें, ना हमारे बाकी लोग। तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम इस काम को किस तरह से अंजाम दें। सोचते रहिएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और ऑनलाइन भी इसी तरह से यूट्यूब पे अगर कोई सवाल हो तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकते हैं। उससे तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं सबके जवाब सुन रही थी, कि क्या वजह है कि ख़ानदान बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत का, शौहर, बच्चे, लेकिन ख़वातीन इस बात को समझने में हमें क्यों, हमारी जो कबील है उसको क्यों मुश्किल होती है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स उम्मा भी है और हमने उसको परफॉर्म करना है। क्या ये हमारी सिर्फ एजुकेशन और माइंडसेट की कहानी है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं? देखिए, अभी जवाब मिल सकता है मगर मैं ये सोचूं कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। हर इंसान जिसका कोई रिलीजन है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो मुसलमान हो, वो कोई एथियस्ट हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई ज्यू हो सकता है, किसी का कोई भी बिलीव नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है किसी का कोई बिलीव। आखिर हमने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को माना क्यों? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल क्यों मानते हैं? हम इस्लाम को अपना दीन क्यों कहते हैं? फिर अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, रब की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहते? असल प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का एक माइंडसेट है, कंडीशन माइंडसेट है।
آپ اگر اپنے بڑوں کو دیکھیں ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں تو یہ نسل در نسل جہالت چلی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم پیدا کیوں کیے گئے. مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات اتنی زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے, اور وہ عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھی زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ سے جڑ جائیں. تو ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ہمارے دل اللہ سے لگ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں. تو ہمارے دل تو کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگی تو کسی اور مقصد کے لیے یعنی لگ رہی ہے. ہمارا وقت, ہماری صلاحیتیں, ہمارا مال, ہمارا سب کچھ وہ تو کسی اور مقصد کے لیے لگ رہا ہے. ہم نے کیوں نہ جانا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. دیکھیں ہر ایک چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے نا, اگر وہ مقصد پورا کرے تو وہ کارآمد ہے, اور اگر مقصد پورا نہ کرے تو بیکار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی بیکار ہی گزار رہے ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں بیکار چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر یہ زندگی بیکار چلی گئی تو پھر آنے والے کل میں ہم کہاں ہوں گے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو ہماری زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ وی ہیو ٹو تھنک. ہمیں سوچنا ہے, ہمیں غور کرنا ہے, اور ہمیں اس کا آنسر اللہ کی کتاب سے لینا, محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے لینا, خود سے نہیں کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں اور آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی عقل سے فیصلہ کر لے. تو سوچتے رہیے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا